بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب چینل پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ سلطان العارفین کے لقب سے مشہور حضرت بایزید بسطامی کے نام سے جانے جانے والے مشہور صوفی بزرگ جن کا نام طیفور بن عیسیٰ ہے، حضرت بایزید بسطامی کی زندگی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ آپ کتے سے ہم کلام ہوئے اور کتے سے آپ نے باتیں کی اور اس سے بہت سارا سبق لیا اور حضور کی امت کے لیے بھی بہت سارا سبق چھوڑا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ 804 عیسوی میں پیدا ہوئے، 874 عیسوی بمطابق 261 ہجری میں وصال فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق اور ذوالنون مصری جیسی پاکیزہ ہستیاں آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا شخص آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، بایزید کا مقام ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے جبریل کا مقام باقی ملائکہ میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ہمراہ ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ گلی بہت تنگ تھی، سامنے سے ایک کتا نظر آیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ گئے، مریدین کو بھی حکم دیا کہ رستہ خالی چھوڑ دو۔ آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بزرگی اور شرافت عطا فرمائی ہے، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس مرتبے کے ہم سب کو اس کتے کے لیے پیچھے موڑ دیا، گویا اس کتے کو ترجیح دے دی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مرید کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور مخاطب کر کے فرمایا، اس کتے نے بزبان حال مجھ سے کہا ہے کہ اے بایزید، یہ سب خدا کی شان ہے کہ اس نے روز ازل میں مجھے کتا بنایا اور آپ کو انسانیت کے رتبے پر فائز کیا، اور پھر دنیا میں آپ کو سلطان العارفین کا تاج بھی عطا فرمایا۔ یہ محض آپ پر اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے آپ کو انسان اور مجھے کتا بنا دیا ہے، میں بھی تو اسی کی مخلوق میں سے ہوں۔ فرماتے ہیں کتے کی اس بات سے میں پریشان ہو گیا اور اللہ کے فضل و کرم کے شکریہ میں پیچھے ہٹ گیا اور کتے کے لیے رستہ خالی چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جس شخص نے ہدایت لینی ہوتی ہے وہ سامنے نظر آنے والی ایک حقیر ترین اور رذیل ترین چیز سے بھی ہدایت لے لیتا ہے، اور جو ازلی بدبخت و ابو جہل جیسا اس کے سامنے کل جہانوں کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بھی ہو، اسے پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ہر لمحہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی بارگاہ خاص سے اسے انسانیت کے رتبے پہ فائز فرمایا ہے۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے مجھے دولت نہیں دی، اس نے مجھے اولاد نہیں دی، اس نے مجھے شہرت نہیں دی۔ اگر وہ انسان ہی نہ بناتا، کوئی اور رذیل مخلوق بنا دیتا، تو انسان پھر اللہ کا کیا کر سکتا تھا؟ ہمیں اس کی اس نعمت کا ہمیشہ ساری زندگی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک خاص بات عرض کروں گا، جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں اور جو اس نے نہیں دیا اس پر ہم صبر کریں، اور صبر اور شکر کے ساتھ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، اس سے دعا گو رہیں، تو پھر دیکھیں زندگی کتنی پرسکون اور اطمینان والی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر اور صبر والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔